فرعون خود کو بادشاہ کی بجائے خدا کہتا تھا، لیکن جو قدیم مصری تھے ان کے ہاں خدا کا تصور کیا تھا؟ اس زمانے میں تقریباً 2000 خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی مصر میں۔ پیرامڈز بنے تھے بعد میں، کیا یہ بھی کوئی انسپریشن تھی ان کے دیوی دیوتاؤں کی؟ ایک سمندر کے اندر پیرامڈ بنا ہوا ہے، اس پیرامڈ کے اوپر لوٹس کا پھول ہے، وہ لوٹس کا پھول کھلتا ہے تو ہمیں آئسس اور را وہاں سے برآمد ہوتے نظر آتے ہیں۔ پھر وہ را اور آئسس کریٹ کرتے ہیں دنیا کو۔ دریائے نیل میں مصری جو تھے وہ ایک کنواری لڑکی کا چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ کسی خاتون کا کنوارا ہونا خاص طور پہ ان کے ہاں ایک برا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور فرعون، ان کا جو دور تھا اسے کافی انقلابی دور کہتے ہیں۔ بہت زیادہ فلرش کیا ہے فرعونوں کے ہوتے ہوئے مصر نے۔ وہ کون سا فرعون تھا جو ظالم تھا؟ 400 برس کا وہ ایک دور ہے جس میں کہ مسلسل زیر عتاب رہے ہیں جوز۔ اس میں امہوتن II، یہ وہ دور ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں آئے۔ فرعون کو یہ کب پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ اگر تم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا بند نہیں کرو گے تو تم پہ عذاب آئیں گے۔ جب عذاب آتے تھے فرعون گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مصر کو کیسے فتح کیا؟ 7ویں صدی عیسوی میں ہمیں نظر آتے ہیں مسلمان جو جاتے ہیں مصر، رومنز کے ساتھ مقابلہ کیا، مصر کو محکوم بنا لیا۔ مصر کی زمین ہمیشہ تاریخ کے عظیم ترین واقعات کی گواہ رہی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا نظام حکومت کیسا تھا، اور وہاں پر بادشاہت کرنے والا فرعون اپنی قوم کے ساتھ کیسا تھا؟ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون کے ظلم کی شدت عروج پر کیوں تھی؟ تو ان تمام تاریخی حقائق کو جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ ذیشان بھائی، فرعون جو تھا وہ خود کو بادشاہ کی بجائے خدا کہتا تھا، لیکن جو قدیم مصری تھے ان کے ہاں خدا کا تصور کیا تھا؟ بٹ صاحب اسے سمجھنے کے لیے بڑی آسان تو یہ ہے کہ 1550 قبل مسیح کے بعد فیروز آئے ہیں۔ 1550 قبل مسیح سے پہلے ایک قدیم دور ہے، یعنی فیروز سے پہلے کا دور ہے، اور اس زمانے میں تقریباً 2000 خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی مصر میں۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ فیروز آئے ہیں تو وہ پوجا ختم ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ خدا کا تصور تھوڑا بدلتا گیا، لیکن جو 2000 خدا تھے وہ ڈیٹیز تھیں، ہر مظاہر فطرت کی، ہر طاقت کی، خوبصورتی کی، نشے کی، کوئی کیفیت ایسی نہیں تھی، کوئی ایسی ورچو نہیں تھی، کوئی ایسی وائس نہیں تھی جس کے گاڈ یا گاڈسز نہ ہو۔ اچھا، اس ٹائم پہ بتوں کی پوجا کرتے تھے مصری؟ نہیں، مصری بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے، کچھ طاقتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ جو طاقت جو انسانوں کی طاقت یا انسانوں کو طاقت مہیا کرنے والی ڈیٹی جسے وہ تصور کر لیا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے 2000 گاڈز اینڈ گاڈسز تھے، جن میں بڑے مشہور ہیں جیسے انوبیس، آتم، ہورس، ہیتھر، آئسس، سیکمت۔ ان کے مشہور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ نہیں، جو فریکوینٹلی لوگوں سے کانٹیکٹ میں آتے تھے، یعنی جو ان کے فریم آف ریفرنس میں رہتے تھے۔ دیکھیں، ہمیں جو کچھ مصریوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ راک آرٹ سے پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں قدیم جو ہماری کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں جیسے توراۃ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل ہے، قرآن حکیم ہے، ہمیں ان کتابوں سے پتہ چلتا ہے، ورنہ کوئی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری تو ہے نہیں مصر کی۔ جو کچھ موجود ہے وہ راک آرٹ کی صورت میں، پیٹروگلفس کی صورت میں، ہیروگلفس کی صورت میں، نقش و نگار کی صورت میں، اور وہ جو کچھ دریافت بھی ہو رہا ہے وہ 13ویں صدی سے اب تک دریافت ہوتا چلا آ رہا ہے، آج بھی ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ اخباروں میں بعض اوقات دیکھتے ہیں تو کہیں سے کوئی ممی کا سر مل گیا، کوئی کچھ مل گیا، کوئی نقش مل گیا، روزانہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے لینگویج کو بھی ڈسائفر کیا جاتا ہے، وہاں سے ان نقش و نگار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس دور سے متعلق ہیں اس زمانے۔ جیسے شروع میں گاڈز اینڈ گاڈسز کی شکلیں مختلف ہوا کرتی تھیں، ان کے رسوم و رواج مختلف ہوا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن کا بھی اثر تھا،
گریک سویلائزیشن کا بھی اثر تھا, پھر رومنز آئے تو رومنز کا بھی اثر تھا. یہ ان کے جو ہیروگلفس ہیں ان میں راک آرٹ میں خاص طور پہ نقش و نگار میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ادروائز کوئی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری تو ہے نہیں. تو وہ جو 2000 گاڈس تھے ان میں سے وہ گاڈس جو لوگوں کے فریم آف ریفرنس میں روزمرہ کی بنیاد پہ تھے, ظاہر ہے انہیں پینٹ بھی کیا جاتا تھا, انہیں پینٹ کیا جاتا تھا, نقش و نگار بنائے جاتے تھے, تو وہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں بہت سا علم مصریوں کے بارے میں ہے ہی نہیں. ہمیں صرف اسی چیز کا پتہ جو ہم نے آرٹ میں دیکھا ہے. اب جیسے انوبیس جو ہے وہ سولز کو پروٹیکٹ کرنے کا گاڈ تھا. جیسے اتم جو ہے وہ سیٹنگ سن کا گاڈ ہے. جیسے ہیتھر نشے کی دیوی ہیں. اب ظاہر ہے وہاں پہ لوگ الکوہل استعمال کرتے تھے, شراب پیتے تھے, اور ان کی جو سماجی زندگی ہے وہ راک آرٹ میں جو ہمیں ملتی ہے تو نظر آتا ہے کہ جنسی جو میلانات ہیں وہ بہت ریمپینٹ تھے. ان میں کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہوا کرتے تھے, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. وہ سب کچھ ہمیں راک آرٹ کی ضرورت ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ بادلوں کا, ہواؤں کا, طاقت کا. اب جیسے آئسس جو ہے وہ میجک کی دیوی بھی ہیں, وہ مدرہڈ کی دیوی بھی ہیں, وہ کریشن کی دیوی بھی ہیں. آئسس کے بارے میں را کا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ روشنی کے دیوتا بھی ہیں, سورج کے دیوتا بھی ہیں. اور نوت ایک ایسی دیوی ہیں جو برہنہ رہتی ہیں اور بادلوں میں رہتی ہیں, وہ بارشیں برساتی ہیں. اب یہ سب وہ مظاہر فطرت ہیں جن سے ظاہر ہے روزمرہ کا کانٹیکٹ تھا ان لوگوں کا, تو وہ انہیں پینٹ کیا کرتے تھے. ظاہر ہے اگر وہ کوئی کسان تھے تو بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ امیج بنا کے اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اگر فصل اچھی ہو جایا کرتی تھی تو وہ دیوتاؤں پہ چڑھاوے بھی چڑھا دیا کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان دیوتاؤں یا ان دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے ہم خوشحال ہو رہے ہیں, یا ہمیں طاقت آ رہی ہے, یا ہم صحت یاب ہو رہے ہیں. تو ایکچولی تو گاڈز اینڈ گاڈیسز کا جو تصور تھا بہت زیادہ وہ انسان کے احساس عدم تحفظ کے لیے گاڈز اینڈ گاڈیسز سے رجوع کرنا. انسان ہے نا کمزور تھا, تو گاہے گاہے یہ جو گاڈز اینڈ گاڈیسز کا تصور ہے یہ بہت لمبے عرصے میں, ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک ڈسکس بھی کیا تھا کہ ٹوٹن خامن کے جو والد تھے انہوں نے ایک خدا کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مصریوں کو, لیکن ان کے مخالف ہو گئے تھے اس ٹائم پہ. بہت زیادہ ایسے مخالف ہوئے تھے کہ وہ ان کے مجسمے, ان کے نقش و نگار یا ان کی شبیہ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, اور ٹوٹن خامن کو سب کچھ ریورٹ کرنا پڑا. یعنی وہ اس حد تک یقین رکھتے تھے اپنے گاڈز اینڈ گاڈیسز پہ. اچھا, جو پیرامڈس بنے تھے بعد میں, کیا یہ بھی کوئی انسپریشن تھی ان کے دیوی دیوتاؤں کی؟ بالکل انسپریشن ہے. اگر آپ ان کی دیو مالائی کہانی پڑھیں جو کہ آئسس اور را کی کہانی ہے, اس میں ایک سمندر کے اندر پیرامڈ بنا ہوا ہے. اس پیرامڈ کے اوپر لوٹس کا پھول ہے. وہ لوٹس کا پھول کھلتا ہے تو ہمیں آئسس اور را وہاں سے برآمد ہوتے نظر آتے ہیں. پھر وہ را اور آئسس کریٹ کرتے ہیں دنیا کو, بلکہ اس سے پہلے تو وہ شو جو ایئر اور ٹیفنٹ جو موئسچر کے دیوتا ہیں انہیں کریٹ کرتے ہیں. پھر شو اور ٹیفنٹ گیا اور نٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں. ان سے پھر آگے آہستہ آہستہ کچھ اور دیوی دیوتا نکلتے ہیں جس سے بعد میں وہ کائنات کو تخلیق کرتے ہیں. اچھا, اب یونانیوں کے ہاں آ جائیں. اب ہم دیو مالا کی بات نہیں کر رہے. ویسے تو ہر دیو مالا میں کوئی نہ کوئی کریٹر بھی ہے جو کچھ اور گاڈس کو آگے پیدا کرتے ہیں. جیسے زوس ہے, زوس کے آگے کچھ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں, وہ پھر آہستہ آہستہ کائنات کو تخلیق کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہمیں پلیٹو نظر آتے ہیں گریک میں. پلیٹو کی 10 انٹیلیجنس کی تھیری, میں صرف ریفرنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں, جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ لے گا جا کے. وہ جو انٹیلیجنس ہے وہ فرسٹ انٹیلیجنس ہے, پھر سیکنڈ انٹیلیجنس کو پروڈیوس کرتی ہے, سیکنڈ انٹیلیجنس تھرڈ انٹیلیجنس کو, اور اینڈ پہ آگے کائنات اور انسان اور ساری ورچوز ان کی بنتی ہیں. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مصریوں کے ہاں یہ تصور, یہ جو دیو مالائی تصور ہے, یہ تقریباً یونانیوں سے 3-4 ہزار سال پرانا تصور ہے, جو شو اور ٹیفنٹ اور جیا اور نوٹ کو پروڈیوس کرنے کا اور ان کے ذریعے سے پھر کائنات کو پروڈیوس کرنے کا. تو یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مربوط اور بہت زیادہ ڈیٹیلڈ تصور تھا گاڈز اینڈ گاڈیسز کا, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ وہ رہ رہے تھے, اور ان کی زندگیوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے تھے وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمیں بہت بعد میں نظر آتا ہے کہ ٹیمپل آف ڈیلفی کے جو گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. کہ اور سوفوکلیز کو یہ کہنا پڑا
کہ واٹ ول بی، یعنی کہ جو کچھ گاڈس نے کہہ دیا ہے، جو کچھ ڈٹرمن کر دیا ہے، بس وہ ہو کے رہے گا، آپ کچھ بھی کر لیں. گریک کے ہاں تو یہ بہت ہی مضبوط تھا یہ فلسفہ، یہ مصریوں کے ہاں بھی اتنا ہی مضبوط تھا. ہم دنیا بھر میں جو دیو ملائی کہانیاں ہیں ان کی بات کرتے ہیں، یہ بناتا کون ہے؟ یہ کوئی ایک گروپ آف پیپل بناتے ہیں یا انڈیویجولز جو ہیں وہ بناتے ہیں؟ انسان نے سب سے پہلے کہانی بننا، کہانی بنانا سیکھا. ونڈر ہے نا، اتنی بڑی کائنات ہے، اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے، سورج بھی ہے، بارش بھی ہے، رحمت بھی ہے، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، سب. تو انسان جب آتا ہے اس دنیا میں وہ ونڈر کرتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے. اب وہ جو خارجی عوامل کیسے اس کے داخلی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیسے اس کی معاشی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیسے اس کی نفسیات مرتب کر رہے ہوتے ہیں، جو خارجی عوامل ہیں، جب ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ، تو ظاہر ہے وہ کچھ اپنے تئیں اور کچھ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہانیاں بنتے ہیں. وہ کہانیاں جب کلیکٹیولی ایک گروپ آف پیپل اون کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سماجی تجربہ بن جاتا ہے. مثلاً ایک کسان ہے یا ایک گاؤں ہے جہاں پہ کوئی 100-150 کسان رہتے ہیں اور وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ان کا ایک کامن فیکٹر یا کامنلی شیئرڈ انٹرسٹ ہے، وہ بارش ہے. ایک خاص وقت پہ بارش کا ہونا، اور بارش ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ اناج پیدا ہوتا ہے، بہت اناج پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشحالی آتی ہے، بہت خوشحالی آتی ہے تو وہ بہت سی شادیاں کرتے ہیں، بہت سی عورتوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں، انہیں ادھر ادھر بھاگنے کی خانہ بدوشوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. ان کے لیے وہ زمین، جس کو پھر دھرتی ماں کہا گیا، یا سورج کے دیوتا بنائے گئے، اگر وہ دھرتی ماں ہے، وہ اناج پیدا کر رہی ہے، وہ خوشحالی لا رہی ہے، تو وہ کس کے ساتھ مل کے لا رہی ہے؟ سورج کے ساتھ، سورج کی روشنی کے ساتھ. تو سورج کا بھی دیوتا ہے اور زمین کی دیوی ہے. وہ ظاہر ہے اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، وہاں منتیں بھی مانگتے ہیں. اب یہ سماجی تجربے کی بات ہے. وہ خود سے یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ ہم جب گاڈز خوش ہوں گے تو ہمیں خوشحالی ملے گی، اگر گاڈز کا غیظ و غضب ہوگا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اسی لیے وہ پھر زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا 1550 قبل مسیح میں، وہ لوگ اسے گاڈز اینڈ گاڈسز کا عذاب کہتے تھے. بلکہ بہت بات تک ہمیں تو یونانیوں کے ہاں بھی نظر آتا ہے، وہ جو ریتھ نظر آتا ہے گاڈز اینڈ گاڈسز کا. تو وہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ وہ ایسے لاجک، ایسی سائنس، ایسی منطق یا ایسی کوئی ڈیولپڈ علم تو تھا نہیں کہ وہ اسے انٹرپریٹ کر سکیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے سے تباہی آتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں. انہیں تو یہ لگتا ہے کہ گاڈز اینڈ گاڈسز کا عذاب ہے اور ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں. اب وہ پھر سماجی تجربہ ہے کہ وہ اس میں کوئی پروہت، کوئی سینٹ، کوئی سمجھدار، کوئی ذی شعور آدمی وہ آ کے بتاتا ہے کہ یہاں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہاں یہ غلطی ہو رہی ہے، یہاں یہ گناہ کا تصور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تم پہ عذاب آئے. لیکن یہ کیسی سمجھداری ہے کہ دریائے نیل میں مصری جو تھے وہ ایک کنواری لڑکی کا چڑھاوا چڑھاتے تھے؟ ایک بات تو یہ برسب کہ جو سمجھداری ہے وہ اپنے اسے آپ کو کلچرل کانٹیکس میں سمجھنا پڑے گا. میں پھر وہ عرض کروں گا نا، ہم 21ویں 20ویں صدی میں بیٹھ کے یا 19ویں صدی میں ہم اگر انٹرپریٹ کرتے ہیں کسی کے احساس عدم تحفظ کو یا کسی کے خوف کو یا کسی کی مجبوری کو، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ سمجھدار نہیں تھے، تو تھوڑا ہم جج کر رہے ہیں، انہیں غلط جج کر رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ جوار بھاٹا کیوں آتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ دریا سوکھ کیوں جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ جب طغیانی ہے، یہ ایک جیولوجیکل ایک سگنیفیکنس ہے اس کی، وہ آنے ہی ہوتے ہیں 10 سال بعد 20 سال بعد آنے ہی ہوتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ جوار بھاٹا ہوتا ہے، پانی آتا ہے، وہ تباہی ضرور مچاتا ہے تھوڑی بہت، لیکن وہ جب جاتا ہے تو ہماری زمین بہت زرخیز ہو جاتی ہے. وہ اسے انٹرپریٹ اس طریقے سے کریں گے کہ جیسے ہم خوش کرتے ہیں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے کے، گاڈز اینڈ گاڈسز کو بھی تحفے تحائف دے کے ہی خوش کیا جا سکتا ہے. اور یہ چڑھاوے صرف مصر میں نہیں تھے، یہ آپ کو یونان میں بھی نظر آئیں گے، یہ ہندوستان میں بھی نظر آئیں گے. یہ جہاں دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے وہاں چڑھاووں کا بھی تصور ہے. تو لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اسلام آنے کے بعد، کیونکہ اسلام تو بہت بعد میں آیا نا، 7ویں صدی عیسوی میں ہم جا کے دیکھتے ہیں اسلام پہنچا ہے مصریوں تک. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ چڑھاوے مت چڑھائیں اور اس طرح قربانی نہ دیں جیسے آپ دیتے ہیں، یعنی کہ جوان لڑکی کو دلہن بنا کے دریائے نیل کے سپرد کر دینا. اگر ایسی بات ہے تو ہم وہ کچھ کریں گے کہ دریائے نیل اپنا راستہ بھول جائے گا.
تو وہ ایک کنڈیم کرنا تھا، اس ایک بڑی ہی ظالمانہ رسم کو کنڈیم کرنا تھا جو کہ چل رہی تھی وہاں مصریوں کے ہاں۔ اس کے علاوہ قدیم مصریوں میں کیا سپرسٹیشن تھی؟ مصریوں کے ہاں تو بہت ہی سپرسٹیشن ظاہر ہے لامحالہ وہاں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ مصریوں میں ایک بات بہت رائج تھی کہ کمارا پن وہ ان کے لیے ایک گناہ تھا، مطلب کسی خاتون کا ورجن ہونا، کسی خاتون کا کمارا ہونا خاص طور پہ ان کے ہاں ایک برا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹیمپلز ہوتے تھے، ان ٹیمپلز میں کچھ والنٹیئر ہوا کرتے تھے، وہ ورجنٹی کو ختم کروانے کے لیے رات میں دن میں چھپ کے سامنے جیسے بھی وہ اس ورجنٹی کو ختم کروایا کرتی تھیں جو مصری خواتین ہوا کرتی تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 1550 قبل مسیح کی۔ وہ خاص طور پہ ٹیمپلز بنائے جاتے تھے، ان ٹیمپلز میں خواتین جایا کرتی تھیں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ورجنٹی کو قربان کیا کرتی تھیں، پھر وہ شادی کرتی تھیں، اور شادی کے بعد وہ پھر ایک جیسے ایک نارمل لائف ہوتی ہے کہ بہت جنسی طور پہ آزاد نہیں رہتی تھیں، وہ پھر ایک شخص کے ساتھ یا بہت سی عورتیں کسی ایک شخص کے ساتھ کمیٹڈ رہتی تھیں، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے جنسی میلان میں آزاد ہوتی تھی اور اسے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ پھر زمانہ بدلا، جیسے جیسے ہدایت بھی ملتی رہی، نئے قوانین بھی وضع ہوتے رہے، سماجی روایتیں بھی کچھ ایسے مرتب ہوئیں کہ پھر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں کنڈیم بھی کرتے ہیں، مذہبی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی اس رویے کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھا، بلیوں کو بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا وہاں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چوہوں سے بہت تنگ تھے اور بلیاں چوہوں کی دشمن تھیں، اس لیے وہ چوہے، بلکہ وہ جو فیروز تھے ان کے بستروں میں بھی چوہے نکل آیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ چوہوں سے بڑا، آپ کو پتہ ہے طاعون کی بیماری بہت پھیلتی تھی بالکل، وہ چوہوں کی وجہ سے ہی تھی، تو بلیوں کو اس لیے مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ چوہے کھاتی تھیں، اس لیے انہیں بڑا سیکرڈ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یہ سینکٹیٹی اور سیکرڈ ہونے کا ہی تصور تھا، یعنی اگر وہ اپنی ورجنٹی پہ قربان کرتی تھی تو وہ کسی شخص کے لیے یا کسی پلیجر کے لیے شاید نہ کرتی ہوں، وہ سن گاڈ کو خوش کرنے کے لیے کرتی تھیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے سورج زیادہ اچھی تمازت پھیلائے گا، زیادہ اچھا بینیولنس ہوگی اس کی ہماری کراپس کے لیے، اور وہ خوش ہوگا۔ اس سن گاڈ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتی تھی وہ۔ پھر قدیم مصریوں کے ہاں انسیسٹ کا تصور بہت عام تھا، یہ تو ہم فیروز میں بھی دیکھتے ہیں جا کے، جیسے جو گوریو ڈائنیسٹی تھی وہاں وہ اپنی بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں، اور بیٹیوں سے بھی، رامسس II نے اپنی بیٹی سے بھی شادی کر لی، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں رہی دنیا میں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں گریک کے ہاں بھی یہ تصور نظر آتا ہے، گو کہ لا علمی میں ہے۔ مثلاً گریک ایک پلے ہے سوفوکلیز کا جس میں کنگ آف تھیبیز بہت کوشش کرتا ہے ایک سچ کو جاننے کی، لیکن وہ سچ جان نہیں پا رہا، وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ڈوینڈل کیوں کر رہی ہے اس کی اسٹیٹ، قحط کیوں پڑ رہا ہے، لوگ بھوکوں کیوں مر رہے ہیں، مجبوری اور لاچاری کیوں ہے۔ اسے ٹائریسیس، ایک جو بلائنڈ پروفٹ ہے، وہ آ کے بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری سلطنت میں کچھ بہت مکروہ کام ہو رہا ہے، اور جب تک تم اس مکروہ کام کو نہیں جان لیتے، ختم نہیں کر دیتے، تب تک یہ اسٹیٹ ایسی ہی رہے گی۔ اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا، ایونچولی جب وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی ہوتی ہے غلطی سے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی بہن ہے جس سے اس نے شادی کی ہوئی ہے۔ اب پھر اس میں دیوی دیوتا یہ کرتے ہیں کہ وہاں ایک سفنکس کو بھیجتے ہیں، وہ سفنکس آ کے یہ کہتی ہے کہ میری ایک بات کا جواب دو، جب تک اس کا جواب نہیں کوئی دے گا میں شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص کو قتل کروں گی۔ قتل کرتی ہے۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو صبح 4 ٹانگوں پہ، دوپہر میں 2 ٹانگوں پہ اور شام میں 3 ٹانگوں پہ چلتی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اس کا جواب کسی کو ملتا نہیں ہے، بہت ڈھونڈتے ہیں، اس جواب کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ایونچولی خیر اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ کرالنگ کرتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہو کے لاٹھی لے کے 3 ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ تو جب یہ آنسر دیا جاتا ہے تو وہ خیر وہ سفنکس جو ہے چلی جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں، لیکن ایک چیز ہے، انسیسٹ کے پس پردہ جو محرک تھا وہ زمین کو بچانے کا محرک تھا، کیونکہ بہت بڑے لیول پہ پلانٹیشن نہیں ہوتی تھی اور مشکل ہوتی تھی پلانٹیشن کرنا۔
وہ جو زمین جس کے پاس ہوا کرتی تھی تاکہ وہ زمین بانٹی نہ جا سکے, اگر کوئی سبلنگز ہیں تو وہ زمین ظاہر ہے وہ بھی اپنا حصہ لیں گے. اس وقت کوئی انہیریٹنس کے یا وراثت کے تو قوانین ایسے نہیں تھے, ظاہر ہے اپنی اپنی مرضی کا حصہ. اس کو بچانے کے لیے بھی سبلنگز کے ساتھ شادیاں کر دی جاتی تھیں. اچھا, اس ٹائم پہ عورت کو اتنا حق ملتا تھا کہ اس کو وراثت میں حصہ ملے؟ نہیں, وراثت میں نہیں بھی ملتا تھا تو وہ زندہ رہنے کے لیے اگر ایک باپ کی اولاد ہیں یا زمین کے ایک قبیلے کی زمین ہے اور اس قبیلے میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ تو لیتی تھی. کانکوبائنس کو حصہ نہیں ملتا تھا یا لونڈیوں کو باندیوں کو ان کو حصہ نہیں ملا کرتا تھا. ادروائز جو سبلنگز تھے یا بیویاں تھیں وہ تو اس حصہ لیتی تھی زمین میں سے. اچھا, یہ بہنوں سے بیٹیوں سے شادی کرنے والی جو چیز ہے کیا دیوی دیوتاؤں میں ملتی ہے, ان کی دیف ملائی کہانیوں میں؟ دیکھیے بھائی صاحب, گاڈز اینڈ گاڈیسز تخلیق تو انسان کی تھے نا, موجود گاڈز اینڈ گاڈیسز یا 2000 جو خدا تھے وہ موجود تو نہیں تھے. انسان اگر کوئی چیز تخلیق کرے گا تو وہ ظاہر اپنے امیج پہ کرے گا, وہ اپنے فریم آف ریفرنس میں اپنے سماجی یا نفسیاتی تجربے کے زیر اثر ہی کرے گا. وہ کوئی اس لیے رشتے بھی اس نے بنا دیے گاڈز اینڈ گاڈیسز کے. مثلاً را اور آئسس کے بطن سے ٹیفنٹ اور شو پیدا ہوتے ہیں, ٹیفنٹ اور شو کے اختلاط سے مزید گاڈز اینڈ گاڈیسز پیدا ہوتے ہیں. تو وہ مصریوں کے سماجی تجربے میں جو اخلاقیات کا تصور تھا وہ وہی تصور گاڈز اینڈ گاڈیسز کے ساتھ بھی وابستہ کرتے تھے. یونانیوں کے ہاں بھی ایسا ہی تھا. ہمارے ہاں جو تصور ہے ہندوستان کے اندر, یہاں بھی تو گاڈز اینڈ گاڈیسز رہے ہیں نا, یہاں بھی جو تصور ہے وہ ہمارے سماجی کانٹیکسٹ سے ہی گاڈز اینڈ گاڈیسز کو وہ تصور منطبق کیا جاتا ہے ان کے اوپر. ان کی کوئی ایسی کوئی اسپرچول لائف میٹیریلی تو نہیں تھی, انسان نے انہیں یہ سارے معنی پہنائے ہوئے تھے. لیکن جب مصر کے فرعون نے خود کو خدا کہنا سٹارٹ کیا تو وہاں پر کیا تصورات تھے؟ بٹ صاحب انفیکٹ خدا کسی کے کہنے سے نہیں بنتا کوئی, اور یہ انسانی تاریخ میں کہیں بھی کسی کے صرف کہنے سے خدا نہیں بنا. پھر وہی بات ہے کہ جو عوام لوگ, ان کی مجبوریاں, ان کا ڈپینڈنٹ ہونا, ان کا مدد مانگنا, ان کا سیکیورٹی مانگنا, وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی کو خدا بنا دیتے ہیں. یہ ان کے کلیم کرنے سے کیا ہو جائے گا کہ وہ خدا ہیں. وہ خدا اس لیے بنتے تھے یا وہ اس لیے کہتے تھے کہ ہمارے سامنے جھک کے چلیں اور سجدہ کریں اور ہمیں خدائی وصف ہمارے پاس موجود ہیں, کیونکہ وہ ان سے طاقت بھی مترشح ہوتی تھی, ان سے دولت بھی مترشح تھی, ان سے زندگی اور موت بھی خدا نہ خواستہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے, لیکن ظاہر ہے جب ذل سبحانی کسی کو سزائے موت دے رہے ہیں یا ذل سبحانی کسی کی جان لے رہے ہیں اور ان کے یک جنبش لب انسانوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں, زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں, تو یہ ایکچولی تو خدائی وصف ہے. لیکن جب ہم وہ کسی انسان کو انویسٹ کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ اسے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دے گا. میں بار بار عرض یہ کروں گا کہ یہ صرف مصریوں کا یا یونانیوں کا یا ہندوستانیوں کا تصور نہیں ہے, یہ آج کی پوسٹ ماڈرن دور میں بھی یہی تصور ہے. ہاں ہم مانے یا نہ مانے, لیکن بہرحال ہم نے خود کچھ خدا کھڑے ہوتے ہیں. جو مصری تھے یا فرعون تھے ان کے پاس, جیسے میں نے عرض کیا کہ کلیوپیٹرا کے پاس $83 ملین کی آج کے دور میں اگر ہم انہیں کاؤنٹ کریں تو دولت تھی. جو کچھ آپ بنا رہے ہیں, جو کچھ کما رہے ہیں, جو کچھ تجارت کر رہے ہیں, جو مثالیں بیچ رہے ہیں, جو ہاتھی دانت تجارت کر رہے ہیں یا کپاس جو پیدا کر رہے ہیں کھیت کھلیان سے, جو کچھ اس کا 1/10 یا 1/6 یا 1/5 اس کا بہت بڑا حصہ تو جاتا ہے فرعون کے پاس. اس کی مرضی کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. لگان لگاتے ہیں وہ, یہ لگان ہمیں آج تک نظر آتے ہیں ایسی. تو جب وہ سارا جا کے اکٹھا ہوگا, ٹریڈ کا پیسہ یا کھیت کھلیان کا پیسہ, انسانوں کی محنت کا پیسہ, وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اس کے پاس پھر سونے چاندی ہیں بہت زیادہ. ہم تو بہت پرانی بات کر رہے ہیں, یہ کل کی بات ہے. پیکاک تھرون, شاہ جہاں کا پیکاک تھرون کتنا مشہور تھا یہ, جس کے اوپر کوہ نور بھی لگا ہوا تھا, جس کے اوپر کوہ نور لگا ہوا تھا. تو یہ اس کے کلیم کرنے سے نہیں ہوا, وہ لوگوں نے اسے خدا بنایا ہوا تھا. جب ان کے خلاف ریوولٹ ہوئی, جب ان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں, جب لوگوں نے ان کے خلاف سر اٹھایا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں فرعون تتر بتر بھی ہو گئے. ہم آج کے زمانے میں رہتے ہوئے کوئی بھی جب ظالم ہم دیکھتے ہیں اسے ہم فرعون کہتے ہیں. اس زمانے میں مصر کے اندر فرعون سب کے سب ظالم تھے؟ نہیں ایسا نہیں تھا بٹ صاحب, سارے تو ظالم ہو بھی نہیں سکتے.
بہت زیادہ فلرش کیا ہے فرعونوں کے ہوتے ہوئے مصر نے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جو میریکلز ہیں یا میریکلس تعمیرات ہیں وہ فرعونوں کے دور میں بنی ہیں. بہت زیادہ عمارت فرعونوں کے دور میں تھی لمبے عرصے تک, بہت جب تک کہ میسوپوٹیمیا سے, روم سے یا یونان سے یا عرب سے لوگ وہاں نہیں گئے انویٹ کرنے کے لیے, اس وقت تک تو ہزاروں سال تک وہ معاشرہ گرو کرتا رہا. سپر پاور تھا. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ظالمانہ نظام کی بنیاد پہ ہی اتنی ترقی کر سکیں. یہ انسانی سماج کی نفسیات کے خلاف ہے یہ چیز. پھر ان میں اچھے فرعون کون تھے؟ اچھے فرعون بھی تھے. مثلاً توتن خامن ایک اچھا فرعون تھا, لیکن وہ تھا بہت تھوڑے عرصے کے لیے. پھر اس کا جو باپ تھا اخنیتن, وہ ایک اچھا فرعون تھا. پھر ہیٹشاسٹپ ایک جو فرائنا میں ایک خاتون نظر آتی ہیں, نفرتیتی نظر آتی ہیں, یا ہمیں کلیوپیٹرا نظر آتی ہیں, یا تتموس نظر آتے ہیں, یا ہمیں رمسیس ون نظر آتے ہیں. بہت سے ایسے فرعون ہیں جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بڑے متقی لوگ تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بڑے اچھے تھے. اس زمانے میں ترقی بہت ہوئی, کام بہت ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام اور فرعون, ان کا جو دور تھا اسے کافی انقلابی دور کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھے ان کا نام تھا اخن توتن کے بارے میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا بھی ہے کہ وہ ایک کافی روشن خیال آدمی تھے. لیکن قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, جن میں سب سے چھوٹے تو حضرت بن یامین ہیں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے انہیں بہت محبت تھی, اور باقی بھائی اس محبت سے جلتے بھی تھے. اور یہ قصہ تو ہمارے ہاں زبان زد عام ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں بہت واضح طور پہ بیان بھی کیا گیا ہے, اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو انہیں کچھ سائنز ایسے ملنے شروع ہوئے کہ جیسے وہ نبی بنیں گے. انہوں نے اپنے والد کو ایک خواب بھی سنایا کہ 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب انہوں نے سنایا اپنے والد کو. ان کے والد سمجھ گئے کہ یہ ایک غیر معمولی بچہ ہے, غیر معمولی انسان ہے. وہ اس راز کو پا گئے اس خبر کو سننے کے بعد, اس خواب کو سننے کے بعد. اچھا, آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ ایک کیپیبلٹی تھی خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے کی. یہاں یہ خواب سنایا, یہ بات ان کے بھائیوں تک بھی پہنچی. پہلے ہی وہ اپنے والد کے بہت لاڈلے تھے, ان کے بغیر وہ رہتے نہیں تھے, بڑی محبت کرتے تھے. بھائی اس چیز سے حسد کرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ تو محبت کا پیکر تھے, ظاہر ہے وہ اپنے بھائیوں سے محبت ہی کرتے تھے. وہ ان کے ساتھ بھی جاتے تھے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے, یا اگر والد نے بھیجا کہ آپ جا کے دیکھ کر آؤ کہ بھائی کہاں ہیں, تو وہ دیکھنے بھی جایا کرتے تھے. کسی اور جگہ یہ قصہ اس طرح بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے گئے, راستے میں راہگیر ملا, اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا بھائیوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. ادھر دوسری طرف بھائی جو ہیں وہ سازش کر رہے تھے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا نخواستہ جان سے مار دیں گے. اور وہ انہوں نے اپنے اس جو نیفیریس ڈیزائن تھا اسے عملی جامہ بھی پہنایا. انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا, لیکن وہ کنویں میں گرے نہیں, کسی طریقے سے کنویں کے اندر رہے, بچ گئے. ایک قافلہ آیا جس نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے, تو انہیں دیکھا کہ پانی کی بجائے تو یہ ایک بچہ ہے جو یہاں موجود ہے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا اور نکال کے اپنے ساتھ مصر لے گئے. مصر جا کے انہیں بیچ دیا. غلاموں کی تجارت, لوگوں کی تجارت معمول تھا, وہ کوئی انہونی بات نہیں تھی, یہ کوئی اس زمانے میں کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے جا کے مصر میں بیچ دیا. مصر میں خریدنے والا جو شخص تھا وہ عزیز مصر تھا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا کوئی ہیڈ تھا. وہ انہیں اپنے گھر لے گیا. اس شخص کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور مر مٹی ان پہ. اس نے کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا جائے اور ان کی قربت حاصل کی جائے, لیکن وہ تو خدا کے برگزیدہ بندے تھے, ظاہر ہے وہ اس کے چکر میں یا اس چالاکی میں آنے والے تھے نہیں. مایوس ہو کے خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے خدا نخواستہ خاتون سے
ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی. اس خاتون کے الزام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا. بہت عرصہ وہ جیل میں رہے. جیل میں ظاہر اور دوسرے بھی قیدی تھے. 2 قیدی انہیں ایسے ملے جن کے خوابوں کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا. یہ کیپیبلٹی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. ایک قیدی جس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کے کھانے میں اناج میں زہر ملایا ہے اور وہ اس جرم کی پاداش میں جیل کاٹ رہا تھا، وہ خواب یہ دیکھا کرتا تھا کہ اس کے سر پہ اناج ہے اور اس اناج کو کوے نوچ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تم سولی پہ چڑھو گے. دوسرا قیدی یہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے اور اپنے مالک کو وہ جوس پیش کر رہا ہے، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ تم بادشاہ کی ساقی گری کرو گے، بادشاہ کے ساقی بنو گے، یعنی کہ ان کو شراب پلانے والے بنو گے. یہ دونوں باتیں سچ ثابت ہوئیں اور ظاہر آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنا شروع ہوگی کہ ایک شخص ہے جو کہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اچھا، جیل سے کیسے یہ نکلے؟ جیل سے ایسے نکلے کہ قاضی نے تمام شواہد اکٹھے کیے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی تھی کھینچنے کی وجہ سے، جس کا مطلب یہ تھا کہ خاتون نے در اندازی کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زبردستی کرنے کی کوشش کی. یہ بھاگ رہے تھے، یہ بچنا چاہ رہے تھے اس خاتون کے عتاب سے، لیکن خاتون نے انہیں کھینچا. اگر خدا نہ خواستہ وہ خود مائل ہوتے تو در اندازی کر رہے ہوتے تو قمیض کو آگے سے پھٹنا چاہیے تھا، لیکن قمیض کیونکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ خاتون نے انہیں کھینچنے کی کوشش کی تھی اپنی طرف. یہ بھاگ رہے تھے. تو یہ آرگومنٹ تھا یا یہ ایک ایویڈنس تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گیا. اور اسی اثناء میں یہ خبر بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے اور بادشاہ اس خواب کی انٹرپریٹیشن چاہ رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو کہ خواب کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور بادشاہ کا خواب کیا تھا؟ بادشاہ کا خواب یہ تھا کہ وہ دیکھا کرتا تھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، وہ 7 سکنی گائیں کو کھا رہی ہیں. وہ اکثر ہی دیکھا کرتا تھا. اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ خواب کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی انٹرپریٹیشن یوں کی کہ آنے والے 7 سالوں میں بہت اچھی فصلیں ہوں گی، بہت خوشحالی ہوگی، بہت سا اناج ہوگا، لیکن اس کے بعد آنے والے سالوں میں قحط آئے گا. اچھا، یہ بہت عام سی بات تھی، فصلوں کا زرخیز ہونا، یہ قحط کا آنا، سیلاب کا آنا، زلزلوں کا آنا. ظاہر ہے اب تک ہم ان کے ساتھ نہیں نپٹ سکتے، یہ تو بہت ہی پرانی بات ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن جب انہوں نے کی، اخناتون جو تھا، جو فیرو تھا، وہ بہت سمجھدار آدمی تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر مقرر کیا کہ اس آنے والی جو بلا ہے اس سے نپٹا جائے. حضرت یوسف نے بہت ہی دانش مندی سے بڑی زبردست انتظامی امور کا ثبوت دیتے ہوئے بہت سا اناج جو اچھی فصل کی صورت میں آیا تھا اکٹھا کر لیا، اور قحط کے دنوں میں اس اناج کو نکالا عام لوگوں کے لیے، جس سے ایک پوری جنریشن، ایک پوری قوم مصریوں کی وہ قحط سے بچ گئی. ورنہ اس زمانے میں جب قحط آتے تھے تو اس کے سامنے کوئی پیش نہیں چلتی تھی، وہ سب کے سب لوگ مر جایا کرتے تھے. اچھا، اس میں ایک اور واقعہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط سے تنگ آ کے مصر آ رہے تھے. جب مصر پہنچے انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. اچھا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا. انہوں نے اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کیا بھائیوں پہ. انہوں نے جو غلہ ان کو دینا تھا وہ غلہ دیا، ان جو مالی مدد کر سکتے تھے مالی مدد کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تمہارا کوئی اور رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی قریبی اگر ہے تو اسے بھی لے کے آنا. چاہتے تو وہ یہ تھا کہ حضرت بنیامین کو لے کے آئیں، اور یہی ہوا. اگلی بار وہ بھائی حضرت بنیامین کو لے کے آئے اپنے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام نے بہرحال کوئی ایک ایسا طریقہ نکالا، گندم یا غلہ میجر کرنے والے آلے کی گمشدگی کا ایک بہانہ کیا، اور اس کی پاداش میں حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا. لیکن اس کے پیچھے ایک وزڈم تھی. وہ وزڈم یہ تھی کہ ان کے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کو حضرت بنیامین کو یاد کریں گے اور روئیں گے، اور یہ بھائی دوبارہ میرے پاس واپس آئیں گے. وہ بھائی واپس آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے بھائی کو آپ نے رکھا ہوا ہے، ہمارے جو والد ہیں وہ تو ہلکان ہوئے جا رہے ہیں رو رو کے بیٹے کی یاد میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ والد کو بھی لے کے آئیے. اس طرح وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی وہاں لے کے آئے. بتایا گیا کہ وہ معصوم تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اتنی بڑی ٹریجڈی یعنی جو بھگتی انہوں نے
کنویں میں اور پھر غلام بنا کر بیچے گئے, بھائیوں کی وجہ سے کیے, لیکن جب ضرورت پڑی تو بھائیوں کو معاف کر دیا انہوں نے. آپ کا سوال یہ تھا نا کہ کوئی اچھا فرعون آیا نہیں آیا, تو یہ فرعون جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں, اس نے بہت لبرٹی دی انہیں کام کرنے کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت عدل و انصاف کے ادارے قائم کیے, معاشی اور تجارتی ترقی کی بہت سی راہیں کھولیں. ان کے دور میں بہت سی تجارت ہوئی تھی اور بڑا امن و امان کا دورہ تھا, بہت زیادہ ثروت حاصل کی تھی مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں. لیکن جن فرعونوں کے ظلم کا ہم اکثر ذکر سنتے ہیں, وہ کون سا فرعون تھا جو ظالم تھا؟ بہت سے فرعون ظالم تھے, اپنی رعایا کے لیے تو بہت سے ظالم تھے, لیکن مصریوں کی تاریخ میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے جوز کے ساتھ. اور جوز پہ جب ظلم ہوا, ان میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے, بہت سے ظاہر 400 برس کا وہ ایک دور ہے جس میں کہ مسلسل زیر عتاب رہے ہیں جوز. اس میں امہوتن II, یہ وہ دور ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں آئے, تو وہ امہوتن II کا ہے. اچھا, یہ اکثر ایک کنٹروورسی چلتی ہے جی امہوتن II ہے یا فرسٹ ہے. سیکنڈ اس لیے ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب فرعونوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو پہلا بیٹا ہوگا کسی بھی جوز کے ہاں, اسے قتل کر دیا جائے گا. اچھا, یہ اسرائیلی جو تھے وہ مصر میں آئے کیوں؟ پرومسڈ لینڈ کے لیے, یعنی یہ تو بہت پہلے سے ان کا سلسلہ جاری تھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ یہاں آئے تھے ایجپٹ میں, انہیں ایک نوید ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو پرومسڈ لینڈ ملے گی, خوشحالی ملے گی, آپ وہاں جائیں. تو وہ اپنے قافلے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے. وہ مسلسل ان کا سلسلہ ایسے جاری رہا آنے کا. بہت سارے لوگ, بہت سارے جوز وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے مصر کے اندر. لیکن جو فرائنہ مصر تھے انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا, کسی نے خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر ایسے کی گئی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کا تختہ الٹے گا. اب اس کے پیش نظر فرائنہ مصر نے یہ اعلان جاری کیا کہ بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا جائے. تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا جو بچہ پیدا ہوتا تھا, تاکہ کوئی بچہ رہے ہی نہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, جو قصہ ہے, اس کے بارے میں ہمیں بائبل سے بھی ملتا ہے. وہ دا نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے, ایگزوڈس جو ہے اس کے اندر یہ سارا قصہ درج ہے, ہاں, اور قرآن حکیم میں بھی درج ہے. اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا نخواستہ مارنے کا ہی حکم تھا, یعنی جب وہ پیدا ہوں تو انہیں مار دیا جائے, ان کی جان لے لی جائے. لیکن ان کی ایک بہن تھی مریم اور ایک بھائی تھا ہارون, جسے ہم ہارون علیہ السلام کہتے ہیں. مریم نے اپنی والدہ, کیونکہ بڑی بہن تھی, اپنی والدہ سے یہ کہا کہ ہم اسے بہا دیتے ہیں. والدہ کا ظاہر ہے بچے کی محبت, انہوں نے ایک ٹوکری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر بہا دیا. اور یہ مریم ہی تھی جو آخری وقت تک دیکھتی رہی کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ تیرتے ہوئے, یعنی وہ جو ٹوکری ہے وہ کہیں ڈوبی نہیں یا کہیں گری نہیں, کسی دوسرے کونے تک چلی گئی ہے. یہ مریم ہی تھیں جنہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ان کی والدہ سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بہت بڑا آدمی ہوگا. یہ مریم ہی تھی. تو مریم ان کی بڑی بہن تھی جو بہت عرصہ ان کے ساتھ رہی. اتفاق ایسا کہ وہ ٹوکری تیرتے تیرتے فرعون کے گھر ہی پہنچ گئی اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھ ہی لگ گئی. آسیہ کو وہ بچہ بہت پسند آیا, حالانکہ فرعون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے. آسیہ نے فرعون کو یہ سمجھایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, اسے مت مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل ہی میں پرورش پائی. اور یہ بھی ایک اتفاق کہ انہیں رضائی ماں کے طور پہ ان کی حقیقی ماں ہی ملی, یعنی انہیں پالنے کا جو ذمہ داری تھی وہ سونپی گئی. یہ بھی اتفاق تھا. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونہ مصر کی رواج یا ان کی جو شاہانہ زندگی یا ان کا ظلم, وہ ہر چیز سے واقف تھے. فرعون کو یہ کب پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
شروع میں جو مقصد تھا وہ یہ بتانا نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں یا انہیں کوئی بشارت ہے یا یہ وہ کوئی پیغام خدا کا لے کے آئے ہیں، یا شروع میں تو یہ تھا کہ وہ اپنی قوم پہ ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، سینسٹیو تھے جیسے کہ تمام انبیاء ہوتے ہیں۔ انہوں نے بلکہ ایک یہودی پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے دیکھا تو بغاوت کا علم بلند کیا وہیں دربار کے اندر، جس سے پہلی بار ماتھا ٹھنکا تھا فرعون کا کہ ان کے اندر بغاوت کے جراثیم موجود ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ اس قوم پہ ظلم بند کر دو، ان سب پورے انسانوں پہ بند کر دو، لیکن خاص طور پہ جو یہودی قوم تھی اس پہ یہ ظلم بند کر دو، کیونکہ انہیں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ یہودی قوم کو بہت عتاب کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ان سے بڑی بیگار لی جاتی تھی، بہت زیادہ اینٹیں بنوائی جاتی تھیں، انہیں ناگفتہ بے حالت میں رہنا پڑتا تھا، انہیں اتنا مجبور اور محروم رکھا جاتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے۔ مقصد یہ تھا۔ اس راز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پا چکے تھے، انہوں نے فرعون کے خلاف یہ علم بلند کیا۔ ابھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے محل کے اندر پرورش پا رہے ہیں، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملتی ہے؟ یہ قصہ کچھ ایسے درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو دیکھا کہ وہ ایک یہودی پہ ظلم ڈھا رہا ہے، روکا اسے، جو بن پایا وہ کیا۔ اسی اسکفل کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ جڑ دیا اس پہ، اور وہ کوئی ایسا شدید ضرب پڑی کہ وہ مر گیا، وہ مصری۔ وہ دربار میں تھا، جب فیرو کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حضرت موسیٰ کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کی وجہ سے انہیں مصر چھوڑنا پڑا اور وہ مدین چلے گئے۔ مدین میں وہ کچھ عرصے کے لیے اس منظر سے دور رہے، اور وہاں حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ لیکن پھر ایک دفعہ ماؤنٹ سینائے پہ وہ گئے، اور ماؤنٹ سینائے جسے کوہ طور کہتے ہیں، وہاں انہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ اب یہ قصے ہیں جو درج ہیں ہماری مقدس کتابوں میں، زبان زد عام ہے۔ وہ آگ جلتے ہوئے دیکھی، لیکن وہ آگ کسی کو بھسم نہیں کر رہی تھی، آگ تھی لیکن ٹھنڈی تھی۔ انہیں وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں انہیں نبوت ملی، وہاں انہیں کچھ پیغام ملے خدا کی طرف سے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرواؤ، فرعون کو یہ ہدایت دو، فرعون کو یہ سمجھاؤ کہ وہ لوگوں پہ ظلم نہ کرے، اس قوم پہ ظلم نہ کرے، بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ خدا کی بڑی محبوب قوم ہے، ان پہ ظلم نہ کرے۔ ماؤنٹ سینائے پہ جب نبوت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے پہلے وہ آگ جو دراصل خداوند کا ہی ایک امیج تھا، اس نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، کبھی میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں، کبھی میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں۔ تو وہ جو آگ تھی اس نے کہا کہ یہ ہماری طرف پھینکو۔ انہوں نے اپنا عصا، وہ لاٹھی پھینکی آگ کی طرف، وہ اژدہا بن گئی۔ یہ گھبرا گئے، گھبرا کے وہاں سے جانا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، تاب نہیں لا سکے اس معجزے کی جو کہ انہیں ودیعت کیا جانے والا تھا۔ لیکن خداوند کا پیغام تھا کہ یہ واپس لے لو۔ وہ واپس جب انہیں دیا گیا تو وہ دوبارہ وہی لاٹھی تھی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ ایک معجزہ ہے، اگر تمہاری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا تو تم یہ دکھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو کہ کوئی عام آدمی نہیں ہو تم۔ وہ پہنچے دربار میں دوبارہ فرعون کے پاس، اور فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ان پہ ظلم مت ڈھاؤ۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس نے بات نہیں مانی۔ تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا کہ یہ ایک خداوند کا پیغام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ برا ہوگا، تم یہ مت کرو جو تم کر رہے ہو قوم کے ساتھ۔ تو اس نے کہا میں کیسے تمہاری بات مان لوں؟ جیسے کہ ہر نبی پہ یہ اعتراض اٹھا، ہر نبی پہ سوال اٹھے، ان پہ بھی یہ سوال اٹھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا تھا وہ پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اور دوبارہ اٹھایا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون جلدی ماننے والا تو تھا نہیں، ظاہر وہ فرعون تھا۔ اس نے کچھ جادوگروں کو بلایا جو کہ اس کے دربار کے جادوگر تھے، ان جادوگروں نے بھی اژدہے بنا دیے، لیکن حضرت موسیٰ کا جو اژدہا تھا وہ ان اژدہوں کو کھا گیا، جس سے فرعون پہ یہ دھاک تو بیٹھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور ان کے پاس جو معجزہ ہے وہ
یہاں کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے. لیکن فرعون پھر بھی بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ اگر تم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا بند نہیں کرو گے تو تم پہ عذاب، یعنی اس قوم پہ، اس جگہ پہ، اس سلطنت میں عذاب آئیں گے. اور وہ عذاب آنا شروع ہو گئے. کون سے عذاب تھے؟ پانی خون بن جایا کرتا تھا، ٹڈیاں تھیں، لائسز تھیں، جوئیں تھیں، اور مینڈک تھے جو ابھر آتے تھے. یعنی کہ ایک انتہائی غلیظ، گندا، زہریلا جوہر بن گیا تھا مصر. لیکن فرعون پھر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آیا. اسی لیے ڈھٹائی اور ظلم کی انتہا کو فرعونیت کہتے ہیں. جب جب عذاب آتے تھے فرعون گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ آپ اپنے خدا کے پاس جاؤ اور ان سے میری بخشش کی دعا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ تو ہر ایک کے لیے بینیولنٹ اور کائنڈ تھے تو وہ یہ دعا مانگتے تھے، وہ عذاب ختم ہوتا تھا. لیکن فرعون اپنے کیے سے پھر جایا کرتا تھا. جب یہ مسلسل ہوا انہوں نے اپنی قوم کو ہجرت کرنے کا پیغام دیا اور کچھ وقت کے لیے فرعون اس بات کو مان بھی گیا کہ آپ اگر یہاں سے نکل جاؤ، میرے ملک سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ کہیں دور، تو میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن جب وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو اپنا لاؤ لشکر لے کے ان کے پیچھے پڑ گیا مارنے کے لیے. اچھا، یہ ہے فرعونیت. ایکچولی ہم جو سمجھنا چاہیں کہ فرعونیت ہے کہ تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور کسی صورت انہیں آزاد نہیں کر رہا، تسلط قائم اپنا رکھے ہوئے. اب یہ پہنچ جاتے ہیں ریڈ سی تک. وہاں طغیانی ہے، وہاں شدید بہاؤ ہے، ایک سخت مشکل ہے پانی کی. وہاں ایک غرق ہونے کی ایک درپیش ہے صورت، جس پہ پھر ایک اور معجزہ یہ دکھاتے ہیں کہ اپنا عصا پھینکتے ہیں تو پانی کے اندر راستہ بن جاتا ہے اور ان کی قوم اس راستے پہ چلتے ہوئے دریا میں سے گزرتی ہے. لیکن جو فرعون ہے وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت ریڈ سی میں ڈوب جاتا ہے. یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی درج ہے کہ وہ غرق ہو جاتا ہے دریا کے اندر جو فرعون ہے. ریڈ سی سے یہ 40 برس ایک صحرا میں سفر کرتے ہیں. 40 برس. اس سفر کے دوران بہت سے مصائب فیس کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوتی ہیں. کس سے؟ ایک قوم سے ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بہرحال اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. حتیٰ کہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کچھ ہدایت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ماؤنٹ سینائی پہ جاتے ہیں، لیکن انہیں واپس آنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے. یہ لوگ وہاں، یہ انسانی سرشت کی بات بھی ہے کہ وہ اپنا معبود گھڑ لیتے ہیں. وہ معبود یہ ہے کہ زر و جواہر اکٹھے کر کے ایک بچڑا بنا لیتے ہیں اور اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ خدا کے پیغام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بھول جاتے ہیں اور بچڑے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. یہاں پھر انسانی سرشت کی بولجبیوں کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خدا کے پاس جاتے ہیں تو انہیں 10 کمانڈمنٹس ملتی ہیں. وہ ہدایت کا ایک راستہ ہے، ایک سرچشمہ ہے ہدایت کا. اور اگر آپ ان کمانڈمنٹس کو بھی دیکھیں، کسی کا حق نہ مارو، اپنے پڑوسی کا، اپنے ہمسائے کا، اپنے ساتھی کا، چاہے اس کی بیوی ہے، چاہے اس کا مال ہے، چاہے اس کا زر و جواہر ہے، اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس پہ حق مت جتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی خاتون کو، کسی کی بیوی کا، کسی کی ماں بہن کا، کسی کا کوئی لحاظ تھا نہیں. اسی لیے ہدایت اتری نا. ہدایت وہی اترتی ہے جو برائیاں، کوئی علتیں کسی زندگی کسی سماج میں ہوتی ہیں، انہیں درست کرنے کے لیے وہ کمانڈمنٹس دی جاتی ہیں. تو ہرس بھی تھا، لالچ بھی تھا، خوف بھی تھا، اور یہ ساری برائیاں تھیں. جو 10 کمانڈمنٹس آتی ہیں وہ ساری کی ساری نظم و ضبط کے لیے، کوڈ آف ایتھکس کے لیے، کوڈ آف لائف، وہ سارے کوڈ انہیں دیے گئے. یہ وہ 10 کمانڈمنٹس 2 پتھروں کی صورت میں جن کے اوپر وہ رقم کی گئی ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور یہ اپنے قوم کو دیتے ہیں. اس میں پھر ایک واقعہ ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ پہلی بار تو اتنی زیادہ لڑائی جنگ و جدل ہو رہی ہوتی ہے وہاں، جب وہ واپس آتے ہیں کہ وہ پتھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اچھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جاتے ہیں، پھر وہ کمانڈمنٹس کو لے کے آتے ہیں، پھر وہ اپنی وہ جو کمانڈمنٹس ہیں وہ بنی اسرائیل کو دیتے ہیں. اس قوم کو جو خدا کی محبوب ترین قوم تھی، جس پہ من و سلوہ اترتا تھا. یعنی جب ریڈ سی کراس کر رہے تھے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، زیادہ راہ تو نہیں تھا، تو ان پہ من و سلوہ اترتا تھا. خدا کی طرف سے ان پہ اناج اترتا تھا کھانے کے لیے. لیکن جیسے ہی وہ سیٹل ہوتے ہیں وہ اس خدا کو بھول جاتے ہیں اور وہ اپنا معبود گھڑ لیتے ہیں. وہ 10 کمانڈمنٹس لے کے پھر حضرت موسیٰ آتے ہیں اور اسرائیلی قوم کو دیتے ہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا اس کے بعد کوئی دوسرا فرعون آیا مصر میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تو 15ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے نا، لیکن فرعون تو مسلسل آتے رہے، فرعون تو اس کے بعد بھی آتے رہے بہت، اور بعد میں جو آتے تھے وہ بھی ظالم تھے؟ نہیں میں نے عرض کیا نا، فرعون ظالم بھی تھے اور اپنی قوم کے لیے بینیولنٹ بھی تھے۔ اگر وہ محض ظالم ہی ہوتے تو ہمیں اتنا زبردست آرکیٹیکچر، اتنا زبردست آرٹ، اتنی روبسٹ اکانومی یا اتنا رچ ہیریٹیج نہ ملتا۔ اگر وہ سب کے سب ظالم ہی ہوتے اور مارنے پہ تلے ہوتے تو۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو بیرونی حملہ آور تھے انہوں نے آ کے فتح بھی کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مصر کو کیسے فتح کیا؟ دراصل مصر مسلمانوں سے بہت پہلے فتح ہو چکا تھا، جیسے ہم نے دیکھا کہ میسوپوٹیمیا سے تو بہت ہی پہلے ہو چکا تھا، ہکسوس نے کیا، اس کے بعد الیگزینڈر آیا 322 قبل مسیح میں، الیگزینڈر نے کیا، الیگزینڈریا کا شہر بسایا۔ بلکہ گاڈز اینڈ گاڈیسز کے تصورات امیجز کی شکل میں یونانیوں کے بعد بہت حد تک مصریوں کے بدل گئے تھے۔ مثلاً مصری جو ہیں وہ ان کے جو نقوش ہوا کرتے تھے دیوی دیوتاؤں کے بھی، اور خود ان کے اپنے جو سماجی جو نقوش ہوا کرتے تھے فیروز کے، وہ سارے کے سارے انسانی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن یونانیوں کے آنے کے بعد یہ انفلوئنس ہوا کہ ان کی جو شکل تھی وہ اینیمل، اور جو دھڑ تھا وہ انسانوں کا ملنا شروع ہو گیا۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے جو گریک انفلوئنس ہے مصریوں پہ۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کہ گریک جو ہیں وہ ہیفر کو اور ان جانوروں کو بہت تعظیم کرتے تھے، ان کی بہت زیادہ مانتے تھے۔ ہمیں جان کیٹس کی ایک پوئم بھی ہے اوڈ آن اے گریشن ارن، جس کے اوپر وہ ہیفر نظر آتی ہے، تو وہ بہت زیادہ وہ کیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے۔ وہی ان کے اندر دارائی چیزیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گاڈز اینڈ گاڈیسز، جیسے گریک جب انڈیا میں آئے، انڈیا میں بدھزم تھا، بدھزم میں جو بدھ کے جو مجسمے ہیں ان مجسموں کی شکل بدل گئی تھی، کیونکہ جو شارپ فیچرڈ ہیں وہ انٹروڈیوس ہو گئے تھے ہمارے مجسموں میں جو یہاں ہندوستان میں بنائے جاتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ گول مٹول سا ایک جو فیس ہوا کرتا تھا بدھا کے مجسموں کا، وہی تھا۔ ایسے ہی انہوں نے مصریوں کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا گریک نے۔ گریک کے بعد رومنز آئے، رومنز جنگ و جدل میں بہت اچھے تھے، اور اس رومن سے تو انہوں نے ہیلپ بھی بہت دی۔ ہم نے کلیوپیٹرا کی کہانی سنائی بھی ہوئی ہے۔ رومنز کے بعد 7ویں صدی عیسوی میں ہمیں نظر آتے ہیں مسلمان جو جاتے ہیں مصر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا، حضرت عمر بن عاص کو بھیجا۔ انہوں نے رومنز کے ساتھ، کیونکہ رومنز کی حکومت تھی، رومنز کے ساتھ مقابلہ کیا، 2 برس تک مقابلہ کیا، اور اس کے بعد مصر کو محکوم بنا لیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی، عربوں کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ مسلمانوں نے، یعنی عربز نے خاص طور پہ عربی زبان کو بہت زبردست طریقے سے انٹروڈیوس کروایا کہ ان کے کلچرل ایڈیم بن گیا جو عربک لینگویج تھی۔ ان کی اپنی جو نیٹو لینگویج تو پیچھے رہ گئی اور عربی زبان آگے آ گئی۔ پھر کیونکہ یہ لوگ ایلیٹ کلاس تھے، یہ لوگ حکمران طبقہ تھا، تو انہوں نے ان کی پیروی بہت زیادہ کرنا شروع کی۔ ریڈ سی سے تجارت شروع کی، ہندوستان تک تجارت عربوں کے ذریعے پھیلی، اور جو نئے ادوار شامل ہوئے آرکیٹیکچر کے، ثقافتی سطح پہ، زبان کی سطح پہ، خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن کی سطح پہ مسلسل تبدیلیاں آتی رہیں، حتیٰ کہ مملوک ڈائنیسٹی وہاں آ گئی۔ مملوک ڈائنیسٹی آتی ہے 13ویں صدی میں۔ 13ویں سے 15ویں صدی کے درمیان بہت زیادہ تیز ترین ترقی مصر کے اندر مملوک نے کی۔ یہ مملوک وہی ہیں جو سلیو تھے، جو ہمارے ہاں ہمیں لاہور سے اگر آپ کنیکٹ کریں تو قطب الدین ایبک نظر آتے ہیں، وہ بھی سلیو تھے۔ اور مملوک وہ خاندان غلامہ، وہاں کا خاندان غلامہ جنہیں آپ مملوک کہہ سکتے ہیں۔ تو مملوک ڈائنیسٹی کے ذریعے اثر مملوک ہی تھے جنہوں نے مصر میں منگولوں کو شکست دی تھی۔ اچھا، مملوک ڈائنیسٹی نے ہی مصر میں منگولوں کو شکست دی تھی، اور یہ وہی 13ویں صدی ہے۔ جب یاد ہے نا، ہم یعنی 1241 میں لاہور میں حملہ کرتے ہیں منگول، 13ویں صدی میں وہ ایک فتنہ تھا، 13ویں صدی کے اندر پھیلے ہوئے تھے منگول ہر طرف، وہاں مصر کے اندر بھی تھے۔ مصر میں مملوک نے انہیں شکست دی اور مصر کو منگولوں کے حملے سے بچایا تھا۔ 15ویں صدی کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ جو مصری ہیں، اور یہ ڈبیٹ آج بھی وہاں چلتی ہے کہ وہ جو مصری ہیں
وہ عربس ہیں یا افریقنس ہیں، کیونکہ مصر بنیادی طور پہ تو جغرافیکلی تو افریقہ کا حصہ ہے، لیکن عرب انفلوئنس اس حد تک شدید تھا ان کے اوپر، اور وہ خود کو عربائز اس طرح سے کرتے رہے کہ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مصری جو ہیں وہ افریقن زیادہ ہیں یا عرب زیادہ ہیں۔ اچھا، آج بھی ایک لڑائی چلتی ہے مصری اور جو عربی ہیں ان کے بیچ؟ یہ وہی ہے جو نیٹو ایجپشنز ہیں، جو اپنی لینڈ کو، اپنی ہسٹری کو اون کرتے ہیں، وہ خود کو عرب نہیں سمجھتے، لیکن عرب تہذیب کو، عرب لینگویج کو، عرب ثقافت کو، رہن سہن کو، ڈریس کو، مزاج کو اس حد تک انٹرنلائز کیا ہے انہوں نے، اس حد تک گلیمرائز کیا ہے کہ وہ اب عرب تہذیب کا ہی حصہ ہیں۔ اور یہ لڑائی ہے جو نیٹو، جو ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو عربس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے عرب کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے یا کوڈ آف لیونگ ہے وہ اپناتے ہیں۔ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے، چاہے وہ آبائی طور پہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو عربوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ڈبیٹ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، یہ ڈبیٹ مصر میں بھی ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے فرعون کی سلطنت تباہ ہونے سے لے کر مسلمانوں کے مصر فتح کرنے کے تاریخی حقائق جانے، لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ ذیشان حسین کے ساتھ کس ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں ہمیں ابھی کامنٹس میں بتائیں۔